السلام علیکم۔ یہ عثمہ نامی لڑکی کی سچی کہانی ہے جس کا تعلق سلا والی نام کے ایک چھوٹے سے علاقے سے تھا، جس کو گاؤں کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ کہتے تھے کہ یہ گاؤں موجودہ معاشرے سے 20-30 سال پیچھے چل رہا تھا۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ ذمہ دار تھے اور باقی سارے گاؤں پر ہی ان کا حق سمجھا جاتا تھا۔ جس کو چاہتے اس کے ساتھ نوکر کی طرح پیش آتے، جیسے وہ ان کا نوکر ہو، اور لوگ بھی فوراً کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، کیونکہ ذمہ دار لوگ اپنے کام کرنے والوں کے گھر گندم بھی بھیجا کرتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں عثمہ کی کہانی اسی کی زبانی۔ میری ماں اس دنیا سے تب ہی چلی گئی جب میں صرف 10 سال کی تھی اور اب میری عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ میرے بابا نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ سب نے ان کو کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، اور مجھے یہ بات اچھی لگی کہ وہ میرے لیے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن 3-4 سال کے بعد وہ ایک عورت کو گھر لے آئے جو عمر میں کم تھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میرے گھر میں میری سوتیلی ماں آ گئی تھی جو مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی۔ میں پھر بھی چپ چاپ رہتی، کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس عورت کا نام عشرت تھا اور اس کے بہت زیادہ خرچے تھے۔ میرا باپ اس کے خرچے اٹھا اٹھا کر تھک گیا تھا۔ جو بھی گھر میں پیسہ آتا وہ یہ بابا سے لے لیتی تھی۔ میرے بابا کو بھی اپنے پیسے اس سے مانگ کر لینے پڑتے۔ ایک دن اس نے شور ڈال دیا کہ اس کے میکے میں کسی کی شادی ہے، مجھے اس کی بیوی کو بھی سونے کا سیٹ دینا ہے اور اپنے لیے بھی سونے کا سیٹ لینا ہے۔ یہ ضرورت سے زیادہ حسین بھی تھی، اور میرے بابا پتہ نہیں کیوں اس کی ہر بات مانتے تھے۔ اس نے گھر میں پہلے شور ڈالا، پھر غصہ کرنا شروع کیا، اور پھر ایک دن تو کھانا پینا چھوڑ کر ہی بیٹھ گئی کہ جب تک سونے کا سیٹ نہیں آتا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میرے بابا نے جا کر ذمہ داروں سے قرضہ لے لیا۔ گاؤں میں لوگ ذمہ داروں سے قرضہ لیا کرتے تھے، لیکن وہ یہ تب کرتے تھے جب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ذمہ داروں سے قرضہ لینا خود کو دوزخ میں پھینک دینے جیسا تھا۔ وہ اپنے قرضے کی وصولی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب وہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، تو پھر وہی انسان جب ان کا مخلوص ہو جائے تو ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بہت ہی برا رویہ رکھتے ہوں گے۔ میں کبھی بابا کے معاملات میں نہیں بولی تھی۔ اس گھر میں جو بھی ہو رہا تھا، سیاہ یا سفید، چپ کر کے دیکھتی رہتی تھی۔ لیکن اب میں نے بابا سے کہا کہ بابا، ذمہ داروں سے قرضہ نہیں لیں، نہیں تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ سونے کے سیٹ لینا کوئی عام بات نہیں تھی۔ آج کل مہنگائی بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ بابا نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تم کون ہوتی ہے میرے معاملات میں بولنے والی؟ میں بھی خاموش ہو گئی، اور میرے بابا نے قرضہ لے لیا۔ وہ لوگ قرضہ چکانے کے لیے وقت بھی بہت کم دیتے تھے۔ 6 مہینے کس طرح گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر پہ آنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو منت سے مدد کر کے کبھی 1 ہفتہ تو کبھی 1 مہینے کا وقت لے لیا جاتا، لیکن اب یہ سب بھی کام آنا ختم ہو گیا۔ ایک دن وہ لوگ 4 بندوں کو لے کر گھر میں آ گئے، جن کے ہاتھ میں ہتھیار بھی تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم آخری بات کرنے آئے ہیں، قرضہ دینا ہے یا کوئی اور صورت کرنی پڑے گی۔ وہ دوسری صورت کیا تھی یہ میرے بابا کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مان جائیں گے۔ یہاں پر جب کوئی غریب مزارہ یا کوئی کمی قرضہ لیتا تھا تو پھر وہ اگر دے نہیں پاتا تو اس کی بیٹی کی شادی ذمہ داروں میں سے کسی بیٹے یا کسی کزن کے ساتھ کروا دی جاتی تھی۔ لیکن اس شادی کو صرف شادی کہا جاتا۔ یہ شادی نہیں ہوتی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا یہ وہ لڑکی ہی جانتی تھی، کیونکہ نہ تو اسے بہو کا درجہ دیا جاتا اور نہ ہی بیوی کا۔ وہ اپنی زندگی، اپنی جوانی دے کر ساری زندگی وہ قرضہ اتارتی رہتی تھی۔ ابھی تک جو لڑکیاں بھی قرض کے بدلے رخصت ہو کر گئی تھیں، ان میں سے کسی کو بھی واپس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مطلب کہ ان کو اس طرح سے نہیں رکھا جاتا تھا کہ جب ان کا دل کرے تو وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ لیکن ایک لڑکی وہاں سے بھاگ کر آئی تھی جسے بعد میں طلاق ہو گئی تھی، اور اس کی حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی، نہ وہ کچھ بولتی تھی نہ وہ کچھ بتاتی تھی۔ 7 دن تک اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس کے بھائی، اس کے باپ، یہاں تک کہ اس کی دوستوں کو بلایا کوئی تو اس سے بات کرے تاکہ وہ جواب تو دے، لیکن وہ ایک لفظ نہ بولی، اور 7 دن کے بعد کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمزور ہو گئی
और उसकी जान चली गई। वो हम सब के लिए एक ऐसा राज बनकर दुनिया से चली गई जिसके बारे में आज भी हम लोग सोचते थे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता था। वो लोग बहुत जालिम लोग थे। वो शायद लोगों को इसीलिए कर्जा देते थे कि ये कर्जा वापस ना भी मिले तो उसके बदले एक जीती जागती इंसान मिल जाएगी। पापा को भी उन्होंने यही कहा कि अगर कर्जा नहीं देना तो फिर तू अपनी बेटी हमारे घर के लड़के के साथ ब्याह दे। मेरे पापा इस बात पर खामोश हो गए, क्योंकि ये किसको बुरा लगता है कि पैसे दिए बगैर ही जान छूट जाए। और मेरे पापा को मेरी क्या फ़िक्र थी। जब से वो दूसरी बीवी लेकर आए थे उनको सिर्फ उसी की फ़िक्र थी। इतनी फ़िक्र थी कि उसके लिए उन्होंने कर्जे का अज़ाब भी अपने गले में डाल लिया। लेकिन मुझे तो स्कूल में भी नहीं पढ़ाया था। जब मेरी माँ ज़िंदा होती थी तो मैं स्कूल में पढ़ती थी। मुझे उर्दू पढ़ना लिखना तो आती थी, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। पर पापा ने इसको फजूल खर्ची कहकर मुझे घर में ही बिठा लिया और मैं घर के काम किया करती। पापा ने कहा कि सोचने के लिए वक्त दें, फिर आपको बता देंगे। वो लोग वहाँ से चले गए और रात को मेरे पापा और सौतेली माँ ने आपस में ये फ़ैसला किया कि मुझे भेज दिया जाए। मेरी सौतेली माँ का कहना था कि वैसे भी तो इसकी शादी करनी है, किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी। वहाँ पर जहेज़ भी देना पड़ेगा, सारी बरादरी को खाना खिलाना पड़ेगा। यहाँ पर ये चली जाएगी तो कर्जा भी माफ़ हो जाएगा और हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं होगा। ये औरत बहुत चालाक थी कि अगर चाहती तो किसी को कत्ल करने पर भी राज़ी कर सकती थी। उसे लोगों को मनाने का तरीका आता था। मेरी सौतेली माँ ने बाप को वह आसानी बना लिया और बात पक्की भी कर दी कि बस ठीक है, 2 दिन छोड़ के जुमा है, उनको बुला लेते हैं, निकाह की रस्म करके उसको भेज देंगे। पापा ने कहा कि इसके लिए 2 से 4 कपड़े निकाल देना। इसने कहा कि हाँ ज़रूर, 2 से 4 कपड़े निकाल दूँगी, फ़िक्र न करें, आप मुझे पैसे दे दें, मैं उसके लिए और भी कोई चीज़ बना लूँगी। वो बहुत अच्छी बन रही थी, जबकि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़लील फ़ैसला किया था और मेरे बाप को भी मजबूर किया था। मैं अब नहीं बोलती तो कब बोलती। मैं भी सामने आ गई और मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। आपको याद नहीं उस लड़की का हाल क्या हुआ था? मेरे पापा ने कहा कि तुझे ये नहीं याद है कि ज़िम्मेदारों ने क्या कहा था कि वो लड़की उनके घर से भाग गई थी। हो सकता है कहीं और चली गई। उसने किससे चक्कर चलाया और ज़िम्मेदारों को बदनाम कर रही हो। मैं हैरान रह गई कि ऐसी कोई बात नहीं थी और ये सारा गांव जानता था। फिर पापा उस बेचारी मरी हुई लड़की को बद किरदार क्यों साबित कर रहे थे, वो भी सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। मैंने कहा कि मैं किसी के घर काम कर लूँगी, मैं आपका कर्जा दे दूँगी, आप उनको मना कर दें, मैं शादी नहीं करूँगी। पापा ने कहा कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं, चुप करके बैठ जा, जुमे वाले दिन तेरी शादी है और तुझे रुखसत कर दूँगा। बस तू तेरी माँ की आखिरी निशानी थी और मुझ पर एक जिम्मेदारी जो पूरी हो जाएगी। मेरी सौतेली माँ के यहाँ तो 7 साल से बच्चे पैदा नहीं हुए थे। शायद वो खुद ही बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। मैंने सुना था कि वो पहले ही किसी को छोड़ कर आई थी और इस मर्द से उसके 3 बच्चे थे, इसीलिए शायद बच्चों से उसका दिल भरा हुआ था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त थी कि उस गाँव की बाकी सारी लड़कियों की तरह मैं भी तो एक आम सी लड़की थी। मैं भी मजबूर थी और मेरी ज़िंदगी में तो ये मसला था कि मेरी माँ भी ज़िंदा नहीं थी। एक सौतेली माँ का साथ था मेरे साथ, जो मेरे बाप को दिन रात भड़का रही थी। जुमे का दिन आ गया और मेरे निकाह की तैयारी भी हो गई। वो लोग भी जल्दी आ गए। जब मैंने अपने दूल्हे को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो तो एक 14 साला बच्चा था। शायद उनके घर में मेरी उम्र का कोई मर्द नहीं था, लेकिन वो मुझे फिर भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए जो भी मर्द उनके घर में था उसी को साथ ले आए थे। मेरे साथ निकाह करवाने के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। ये निकाह सिर्फ एक रस्म थी, ये बात मुझे पहले से ही मालूम थी। ऐसा लगता था कि मैं एक एक कदम बढ़ाती हुई अपनी मौत के पास जा रही हूँ। वहाँ जाकर मेरे साथ क्या होने वाला था मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। भाग कर जाती तो कहाँ, मैं तो आज तक इस गांव से कभी बाहर ही नहीं गई थी। मुझे तो रास्ते तक मालूम नहीं थे। मैंने सोच लिया कि मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी, मैं ये निकाह कबूल ही नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जब कारी साहब निकाहनामा लेकर आए और मुझसे पूछा तो मैंने सोचा कि मैं जवाब नहीं दूँगी।
جب نہیں بولی تو میری ماں نے پیچھے سے میرے بالوں کو زبردستی پکڑ لیا اور میرا سر ہاں میں ہلا دیا۔ میری ماں نے کہا، اس نے ہاں بول دیا ہے، بیچاری شرما رہی ہے، اس لیے منہ سے نہیں بول رہی۔ مولوی کو بھی وہ لوگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے، شاید اسے بھی پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مبارک ہو، نکاح ہو گیا ہے، اور اب باری تھی رخصتی کی۔ سوچا تھا کہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے جاؤں گی تو یہ لمحہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوگا، لیکن تکلیف تو آج واقعی بہت ہو رہی تھی، پر اس بات کی نہیں کہ باپ کو چھوڑ کے جا رہی تھی، بلکہ اس بات کی کہ باپ نے کس طرح مجھے رخصت کیا تھا۔ میں تو پتھر بنی کھڑی تھی، گاؤں کی عورتیں مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے بلی کے بکرے کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ بھی اس بکرے کو جس کی بلی دینے کی عمر بھی نہیں تھی۔ میں خاموش تھی اور کسی زندہ لاش کی طرح اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ مجھے میری سوتیلی ماں کے الفاظ سنائی دیے تھے۔ انہوں نے کہا، شکر ہے بلا ٹلی۔ حویلی کے اندر سے آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں گیا تھا جس کا وہاں پر کوئی کام نہ ہو۔ یہ لوگ حویلی کے اندر سب کو نہیں جانے دیتے تھے۔ حویلی باہر سے تو بہت خوبصورت تھی، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوتا تھا۔ مجھے لا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ میرا کافی شاندار تھا، شاید یہ اسی کا کمرہ تھا۔ اس کا نام شاسمان تھا۔ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو مسلسل یہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کیسے کرے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، یا تو میں اپنا دفاع کرتی اور پھر اس کو سمجھاتی، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ایسا نہ ہوتا، ہو سکتا ہے میری قسمت اتنی بری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی کہانی بنا کر اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس انسان کی سوچ ایسی نہ ہو، یہ ویسے بھی عمر میں مجھ سے کم تھا۔ کبھی میرے دماغ میں اچھی بات آ رہی تھی تو کبھی بری۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آئے گا۔ مجھے لگا اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور میں اسے سمجھا لوں گی، لیکن میں ایک دلہن تھی، وہ بھی ایسی جس کو زبردستی اٹھا کر یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ میرے ساتھ کچھ اچھا کیسے ہو سکتا تھا جب شروعات ہی برائی سے ہوئی تھی۔ رات میری زندگی کی سب سے بری رات تھی، اور صبح صبح ہی مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ میں نے اس حویلی کے لوگوں کے لیے کھانا پکانا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ مجھے کچن میں دھکیل دیا گیا اور میرے سامنے کاموں کے انبار لگا دیے گئے۔ میں کام میں یہ سوچ کے مصروف ہو گئی کہ کام کرتی رہوں گی تو دل میں برے خیال نہیں آئیں گے، لیکن جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کو کون سے 7 سال بیت گئے تھے۔ بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہاں پر ایک نوکرانی رکھ لی تھی، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کچھ بول نہ پائی، جیسے اسے بولنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر ہی تو نہیں آ رہا تھا۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ رات ہوئی تو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو میرے کمرے میں داخل ہوا تھا وہ شاہ زمان نہیں تھا۔ جب انسان ایک دفعہ ایک ظلم سے گزرتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اسی عذاب سے گزرنا ہے تو پھر اس عذاب کی عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر عذاب بدل گیا تھا کہ میرے سامنے جو کھڑا تھا وہ کوئی اور شخص تھا۔ میں نے کہا کہ جی آپ کو کوئی کام تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، کام سے ہی آیا ہوں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی آہٹ میرے دل میں ہوئی، میرا دل دروازے کے ساتھ ہی بند ہونے لگا۔ اس نے دروازہ کیوں بند کیا؟ اسے مجھ سے کوئی کام بھی تھا تو دروازہ بند کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کام ہے آپ کو؟ میں کر دیتی ہوں۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کام بھی ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ تم، اور وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ مجھے منہ ہاتھ دھونے کی آواز آئی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر جا سکوں، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی آٹومیٹک سسٹم تھا۔ جب وہ باہر آیا تو میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف دھکا دے دیا۔ میں بری طرح رونے لگی، چلانے لگی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں پر کیا ہونے والا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر شاہ زمان کا باپ تھا، یعنی میرا سسر۔ دروازہ بند تھا، وہ شخص محرم نہیں تھا، میرے شوہر کا باپ تھا، اور مجھے یہاں پر کس طرح سے لایا گیا تھا
बस यही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं हवेली में नहीं थी, पर जहाँ पर थी वहाँ पर होकर भी मुझे क्या खुशी होनी थी, क्योंकि ये अस्पताल था। मेरे सरहाने के पास नर्स खड़ी थी। उसने फ़ौरन कहा कि डॉक्टर को बुला कर लाओ, उसे होश आ गया है। डॉक्टर वहाँ पर आ गई और मुझे चेक करने लगी। इसके बाद नर्स और डॉक्टर आपस में बातें करने लगी। डॉक्टर ने कहा कि ये तो होता ही रहता है, इन लोगों का तुम्हें पता तो है, अब देखना कि ये बात किसी को पता न चले। नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहबा, ये तो गलत बात है, देखें तो ये तो छोटी सी बच्ची है और इसका क्या हाल किया है। डॉक्टर ने कहा कि हम क्या करें, हमें पैसे मिल जाते हैं, बड़े अमीर लोग हैं, ये तो सरकारी अस्पताल है, पर फिर भी हमें तो हमारे पैसे मिल गए हैं ना, तुम्हें भी तो पैसे दिए हैं, फिर तुम्हारी क्यों हमदर्दी जाग रही है? क्या तुम इन लोगों को नहीं जानती? ये बात अगर उनके सामने कर दी तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे वो। नर्स भी खामोश हो गई। डॉक्टर वहाँ से चली गई। नर्स ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही इशारा कर सकती थी कि मेरी मदद करो। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। वो मुझसे कुछ बोलना नहीं चाहती थी। शायद इसका ये मतलब था कि मुझे मजबूर ना करो। वो खुद एक गरीब औरत थी, यहाँ पर काम करती थी। अगर वो मेरी मदद करती और कल को फंस जाती तो फिर उसकी मदद कौन करता? वो भी अपनी जगह मजबूर थी। सर झुकाकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद मुझे वापस हवेली ले आया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी जुल्म में कोई कमी नहीं आई थी। ये दोनों बाप बेटा मिलकर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। कभी कोई मेरे कमरे में आ जाता तो कभी कोई। कहते हैं कि जुल्म बर्दाश्त करके इंसान पत्थर हो जाता है। मैं तो अब सोच रही थी कि मैं वाकई पत्थर हो गई हूँ, कि मुझे कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैं एक इंसान थी, एक जिंदा इंसान। मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था, हर एक जुल्म, हर एक तकलीफ़, एक एक दर्द और हर एक खराश जो मुझे मेरे जिस्म पर महसूस करवाई जाती थी, वो मुझे महसूस होती थी। यहाँ पर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे हवेली के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की भी इजाज़त नहीं थी। मैं अपने कमरे से किचन तक जाती, पूरा दिन किचन में काम करती रहती। इसके बाद मुझे कमरे में भेज दिया जाता। इस घर में खाने पकाने का बहुत काम था कि वो ख़त्म ही नहीं होता था। पूरा दिन गुजर जाता, पता ही नहीं चलता था। घर के नौकरों को शायद एक दूसरे से बात करने की इजाज़त नहीं थी। मुझसे कोई भी बात नहीं करता था। अगर कोई काम की बात होती, ये चीज़ पकड़ा दो या वो चीज़ कहाँ है, कोई मुझसे बात कर लेता तो शायद मेरी हालत इतनी बुरी नहीं होती। एक तो इंसान इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाए और फिर वो अपने दिल की बात भी किसी से ना कर सके तो उसकी कैफियत बहुत बुरी हो जाती है। मेरे शौहर की उम्र 14 साल थी। शायद उसे पता ही नहीं था कि बीवी क्या होती है। शायद उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसकी बीवी का उसके बाप के सामने सर से दुपट्टा उतारना भी जायज़ नहीं। और यहाँ पर क्या हो रहा था, वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ रहता था। पर मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि वो एक मर्द नहीं था और उसे इन मामलात का कुछ पता नहीं था। अपने मामले में उसे सब कुछ पता था। शायद वो भी अपने बाप के साथ मिला हुआ था। उसे सारी बातों का इल्म था, लेकिन वो कहता कुछ नहीं था। एक दिन हवेली में कोई आया और हमें कहा गया कि हमने बहुत अच्छा खाना बनाना है। पता चला कि ये वो शख्स है जो इस हवेली का सबसे मरकज़ी वारिस है, यानी कि जिस शख्स की गद्दी है उसका बेटा है, और जिसके साथ मेरी शादी हुई थी ये उस शख्स के चाचू का बेटा था। उसका नाम हारिस था। उसे इस हवेली में आए हुए 1-2 दिन हो गए थे, तो एक दिन मेरा उसके साथ सामना हो गया। उसने अपने चाचू यानी कि मेरे ससुर से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये नौकरानी है। मैं हैरान हुई कि मेरा तारुफ सही क्यों नहीं करवाया गया। मेरे साथ जो औरत किचन में काम करती थी उसे मेरे साथ बात करने की इजाज़त नहीं थी, पर आज वो बड़े तरीके से बोली, ऐसे कि जैसे लगे कि बोल नहीं रही, बस खड़ी अपना काम कर रही है, और कहने लगी कि तुम्हारे लिए बहुत दिल चलता है। अगर इस हवेली में तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ चौधरी हारिस है। तुम उसे अपने बारे में सब कुछ बता दो, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा, किसी ने देख लिया तो फिर। उसने कहा कि अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, पर ये याद रखो
کہ یہ آخری امید کی کرن ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی جو یہاں سے بھاگ گئی تھی، اس کو بھی اسی نے یہاں سے بھگانے میں مدد کی تھی۔ اس وقت اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کے باپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اپنے باپ کے سامنے بغاوت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صرف اس کو بھگانے جتنی ہی مدد کی تھی۔ پر سنا ہے کہ وہ لڑکی مر گئی تھی۔ یہ اسی لڑکی کی بات ہو رہی تھی جس کو ہم نے دیکھا تھا اور جو 7 دن بعد مر گئی تھی۔ شاید اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا جو میرے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا یہاں پر جو مقام تھا، اس کے حوالے سے میں کیا کر سکتی تھی؟ میں کوئی اتنی بہادر بھی نہیں تھی اور میری نفسیاتی حالت تو پہلے ہی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ جسمانی طور پر بھی میں اتنی طاقتور نہیں تھی، اور اگر اس دفعہ بھی مجھے صرف اتنا ہی کہا جاتا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو میں بھاگ کر کہاں جاتی اور وہاں جا کر کیا کرتی؟ کیا میرا باپ مجھے پھر سے قبول کر لیتا یا میری ماں مجھے چین سے رہنے دیتی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اب پتہ چلا کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کو اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ ان کو موت آسان لگنے لگتی ہے۔ مجھے بھی موت آسان لگ رہی تھی، پھر میں کیوں مر جاتی؟ ابھی میری عمر ہی کیا تھی؟ کیا میں مرنے کے لیے بیٹھی تھی؟ نوکرانی نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے کہا کہ ہم ایک دن تمہارے شوہر اور سسر کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دیں گے، وہ دونوں سو جائیں گے اور رات میں تم چودھری حارث کے پاس چلی جانا، وہ تمہاری بات سن لے گا اور دیکھ لینا فوراً ہی کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ مجھے یہ پلان بالکل ٹھیک لگا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا، کیونکہ مجھ پر یہ لوگ اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے کھانا تو بنواتے تھے، لیکن کھانا کمروں تک بھیجنے کی ذمہ داری اس نوکرانی کی ہوتی تھی۔ یہ کافی ادھیڑ عمر کی تھی اور اس حویلی میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کھانے میں نیند کی دوائی ملا دوں گی، تم فکر مت کرو، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور پورے 1 گھنٹے کے بعد چودھری حارث کے کمرے میں پہنچ جانا۔ اس نے مجھے راستہ بھی بتا دیا تھا۔ آج میں تھوڑی سی مطمئن تھی کہ شاید اس کے بعد میری زندگی بدل جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی تو مدد کرے گا۔ نوکرانی کے مطابق پہلے تو وہ معصوم بچہ تھا، پھر بھی اس نے کسی کی مدد کی تھی، لیکن اب تو اس حویلی کا مالک تھا، وہ ضرور میری مدد کر سکتا تھا۔ وہ وقت گزر گیا جب میرے کمرے میں یا تو میرا شوہر اور یا پھر میرا سسر آ جاتے تھے۔ اس کا مطلب کہ نوکرانی نے اپنا کام کر دیا تھا اور وہ لوگ بھی سو چکے تھے۔ میں دبے قدموں باہر نکلی، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے جس کمرے کا راستہ بتایا گیا تھا، میں اس کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں تو رنگ و سرور کی محفل جمی ہوئی تھی، شراب پی جا رہی تھی۔ یہاں پر میرا شوہر بھی موجود تھا، میرا سسر بھی اور چودھری حارث بھی۔ مجھے دیکھ کر ایک آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب شکار خود چل کے آتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا، بھائی مزہ ہی الگ ہے۔ وہ نوکر رانی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، اس حویلی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، یہاں پر سب کچھ برا ہی ہوتا تھا۔ حارث بھی ایسا ہی انسان تھا، اور وہ لڑکی جو یہاں سے بھاگ گئی تھی، اس نے اس کی مدد نہیں کی تھی، بلکہ وہ اسی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میری زندگی میں ایک اور عذاب آنے والا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ میری بے بسی پر ہنس رہے تھے، میرے مقام پر ہنس رہے تھے کہ میں کس مقام پہ ہوں، اور وہ لوگ اس مقام پر ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماحول کو گرمانے کے لیے اور ماحول کو اپنے حساب سے بنانے کے لیے انہوں نے اس کمرے میں موم بتیاں جلا رکھی تھیں۔ کمرہ ریشمی پردوں اور ریشمی دھاگوں سے بنی چادروں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ یہ ان کی خوابگاہ تھی جس کو انہوں نے کسی بادشاہ کی طرح سجایا تھا، اور کسی بے رحم بادشاہ کی طرح ہی یہ ہم پر ظلم بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک موم بتی اٹھا لی اور ایک ریشمی پردے کو آگ لگا دی۔ وہ لوگ اس بات پر ہنسنے لگے کہ یہ ابھی بجھ جائے گی، لیکن ریشمی پردے کی آگ ان کی سوچ سے زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ پردے چھت جتنے اونچے تھے، آگ اوپر کو پہنچ گئی، ان کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ لوگ چلانے لگے اور باقی نوکروں کو بلانے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ نوکر آ جائیں گے تو آگ بجھ جائے گی، لیکن شاید آج ان کی زندگی کا وہ دن تھا جب ان کا انصاف ہونا تھا۔ جب نوکر اندر آئی، دروازہ کھلا تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔
مجھے گاؤں کی طرف ہی بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے عقل استعمال کی۔ میں گاؤں کی طرف نہیں بھاگی اور ایک گاڑی کی ڈکی میں چھپ گئی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ میرے پیچھے یہی سوچ کر آئیں گے کہ یہ گاؤں کی طرف بھاگ گئی ہوگی، لیکن حویلی کے اندر مجھے کوئی بھی تلاش نہیں کرے گا۔ اور یہی ہوا۔ مجھے شور سنائی دے رہا تھا۔ لگتا ہے کہ حویلی میں آگ پھیل گئی تھی اور کوئی مر بھی گیا تھا۔ اگلے دن جب صبح صبح سورج کی روشنی پھیلی تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھی اور میں نے ایک بڑی سی چادر اٹھائی جو مجھے قریب پڑی ہوئی ہی مل گئی تھی۔ خود کو اس میں لپیٹ کے میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں گاؤں کی طرف نہیں جا رہی تھی، اس راستے کی طرف جا رہی تھی جو شہر کی طرف جاتا تھا۔ میں چلتی رہی اور چلتے چلتے ایک یتیم خانے کے پاس جا کر رک گئی اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ اب مجھ میں اور طاقت بھی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے مجھے پانی پلایا، کھانا کھلایا، میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ اب یہاں کام کرتی ہوں، بچوں کا خیال رکھتی ہوں۔ ان لوگوں کو یہاں پر ایک کام کرنے والی عورت کی ضرورت تھی جو ایک ہی وقت میں سارے بچوں کا خیال رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تنخواہ نہیں دے سکتے، لیکن یہاں میں کھانا اور چھت ملے گی۔ میں اب یہیں پر رہتی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھتی ہوں۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ برے خواب بن کے روز رات کو پریشان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہیں وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک نہ آ جائیں۔ میری زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں، میں نارمل نہیں ہوں، لیکن بچوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ایک امید دے لیتی ہوں۔ لیکن کبھی کبھی یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میں کتنی بد نصیب ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جن بچیوں کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے یہ معاشرہ دوزخ بن جاتا ہے، جیسے میرے لیے بن گیا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ ابھی زندہ ہوں اور یہی میری زندگی کی کہانی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔